السلام علیکم، آپ کا میزبان افراز نازش 50-50 نیوز سے حاضر ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ صرف پاکستان ہے کہ پاکستان، آج کا پاکستان کیسا ہے، آج کے پاکستان میں معیشت، آج کے پاکستان میں اس کی اقتصادی صورتحال، آج کا پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ اس کے رویے، اس کے تعلقات کس نوعیت کے ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کے پاکستان کے اندر مذہبی جماعتیں اور اپوزیشن کیا ایسا کھیل کھیل رہی ہیں کہ جس سے ہمارے عام عوام جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اور آگے بھی ہو جائے گی۔ اقتصادی طور پہ پاکستان کے اندر جو مہنگائی کا رونا رویا جا رہا ہے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جناب پچھلی حکومتیں یہ کر کے گئیں، اگلی حکومت نالائق ہے، نااہل ہے، تو ہر بندے کا اپنا ایک ویژن چل رہا ہے، اپنی ایک سیاسی اس کا اپنا اپروچ ہے جو وہ کہتا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا اس کو بھرتا جا رہا ہے۔ تو کیا حکومت مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پا رہی؟ کیا حکومت مافیا کے سامنے بے بس ہے؟ یا یہ جتنا مافیا ہے یہ حکومت کا اپنا ہے، یا یہی مافیا حکومت نے اس بیج کی طرح پاکستان میں بویا تھا جس کا پھل آج کی تبدیلی حکومت یعنی کاٹ رہی ہے؟ تو کیا حکومت وقت کے پاس صرف سبسڈی دینے کا ایک آخری حل رہ گیا کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتی اور اس طرح کا وہ ایک رعایتی پیکج دے کے کبھی رمضان کی آڑ میں اور کبھی کسی اور کے چکر میں وہ پاکستانی عوام کو پاگل بنائے گی؟ کیا حقیقت میں بھی ایسا ہے؟ کیا کابینہ کے اندر رد و بدل کر کے پاکستان کے اندر ایک اچھا کا سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یا اسی امبریلا کے نیچے ہم لوگ باقی 2.5 سال یا 2 سال گزاریں گے، یا پھر اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرے گی اور ہم لوگوں کو ایک نئی حکومت کا ایک تیسری قوت کے طور پہ کوئی اور سامنے آ کر ہم سب لوگوں کے اوپر حکمرانی کرے گا؟ آخر ایسا کیا ہوگا؟ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ سمپل یہی ہے کہ آج کا پاکستان کیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان، آج کے جو پاکستان ہے اس کے اندر بے شمار مسائل ہیں، وسائل تو کم ہیں لیکن مسائل زیادہ ہیں، اور یہ حکومت وقت کا کہنا کہ ہماری تیاری بھی نہیں تھی اور حکومت وقت کا یہ راگ الاپنا کہ ہم لوگوں کو یہ اپوزیشن کام نہیں کرنے دے رہی، یا بین الاقوامی سطح پر ہمارا کرپشن کی وجہ سے ہم لوگ بلیک لسٹ ہو رہے ہیں اور ہم لوگ بالکل پسے ہوئے ہیں، ہم لوگ پریشان ہیں، کرپشن بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا ہم سے مت پوچھو کہ پاکستان اب آگے کیسے ہوگا۔ یہ جتنے خواب تھے کہ یہ جابز کے اور یہ مکانات کے، روزگار کے، تعلیم کے، ماحول کے، ان ساروں کو ہم کیا ایک خواب سمجھیں گے اور وہ بھی ڈراؤنا؟ یا حقیقت میں عمران خان کے پاس ابھی بھی کوئی ترک کا پتہ ایسا ہے کہ جو وہ کھیلے گا اور سب کو مات ہو جائے گی اور پاکستان واقعی ان خوابوں کی تعبیر کو پا لے گا جس کا ہم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے، پچھلی حکومتوں کا نہیں لیکن خاص کر یہ 2.5 سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کا۔ اب دوسرا موضوع، بین الاقوامی سطح پر کیا ہم اپنے دوستوں کے قریب ہو رہے ہیں یا دور ہوتے جا رہے ہیں؟ رشیا ہمارے بارے میں کیا پیکج لے کر آیا، اس نے ہمیں کیا کہا؟ حکومت کو اپنے اندرونی معاملات، اپوزیشن کے معاملات، یہاں سے فرصت نہیں کہ وہ بین الاقوامی سطح پر کچھ ایسا امیج بنا پائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندرونی حالات بھی بہتری کی طرف جا سکے۔ روس کے علاوہ چائنا، اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چائنا ایک عرصے سے خاموش ہے، وہ آپ کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں دے رہا۔ ایران خاموش ہے۔ افغانستان میں آپ نے جو رول ادا کیا امریکہ کے ساتھ ان کو امن معاہدے میں جکڑ کے، اس کے ابھی بھی ننگی تلوار کی طرح ہماری حکومت کے اوپر لٹک رہا ہے کہ کبھی بھی کسی وقت بھی امریکہ ختم کر دے اس کو، یا افغانستان کے طالبان اس کو ختم کر دے۔ تو پاکستان کا رول کیا ہے کہ آج ہمارے پاکستان کی افواج کے چیف جو ہیں، چیف آف آرمی سٹاف، وہ اپنے وزیر خارجہ کی طرح پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ جاتے بھی ہیں، وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، وہ کس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ جس سے پاکستان کا امیج بین الاقوامی سطح پر یا اس کے دوستوں میں مستحکم ہو؟ کیا ہم نے اپنے وہ دوست کھو دیے کہ ہمیں بار بار ان کے پاس جانا پڑ رہا ہے، یا پوری دنیا میں سچویشن ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑ رہا ہے؟ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں ایک تو خوشائن بات ہے کہ پی ڈی ایم کا دھڑم تختہ ہو گیا، اور پی ڈی ایم میں جتنی جماعتیں تھیں وہ ساری آپس میں لڑنے جھگڑنے کے بعد
اپنے اپنے گھروں میں واپس لوٹ چکی ہیں۔ اب آگے کیا ہوگا؟ اب بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی میں استعفے لے کر آیا ہوں، اور ادھر تحریک لبیک کا معاملہ چل پڑا، اور ادھر اس کے ساتھ تحریک لبیک کے ساتھ کچھ مذہبی جماعتیں بھی کھڑی ہو گئیں۔ اب سیاسی طور پر اس طرح کے جو سیاسی چوہے ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی جس میں ہے، جس میں نون لیگ ہو گئی، جس میں یعنی کہ مولانا فضل الرحمان ہے، تو یہ سیاسی چوہے اب اس انتظار میں ہیں کہ ہم ان لوگوں کو آپس میں لڑا کے ان کا جو رزلٹ ملے اس سے ہم لوگ اپنی دوبارہ سے سیاسی دکان کو چمکائیں۔ اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کی اگلی چال کیا ہوگی؟ تو اپوزیشن کی سمپل سی چال ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایشو ہے ناموس رسالت والا، اس کے اوپر حکومت کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ فرانس کے سفیر کو یہاں سے بھیجے۔ یہ تو حیرت کی بات تھی کہ انہوں نے اس طرح کا اگر ایگریمنٹ پاکستان تحریک لبیک سے کیا تھا تو وہ کیوں کیا تھا، کہ جب کہ ان کو پتہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر UN کے چارٹر کے مطابق یہ کسی سفیر کو بھیجیں گے تو اس کے لیے سولڈ ریزن بھی چاہیے، پھر ان کے اوپر پریشر بھی بہت ہوگا بین الاقوامی سطح پر۔ یہ کہ مسلم ملک ہے پاکستان، اس کے اوپر باقی دیگر ممالک کا، یورپین ممالک کا یہ بہت مشکل ہوگا۔ اور ابھی آپ تھوڑے سے عرصے کے لیے نکلے ہو، آپ کی امپورٹ کم ایکسپورٹ زیادہ ہوئی ہیں، اور آپ کو یورپ میں ہی جہاں فرانس کا ملک ہے اسی یورپ کنٹریز کے اندر آپ کی گارمنٹس بہت زیادہ سیل ہو رہی ہیں، آپ کو وہاں سے پیسہ بھی آ رہا ہے، تو حکومت وقت کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ فرانس کے سفیر کو نکالے۔ اس لیے اس نے اس معاہدے کو لنگر آن کرنے کی، لٹکانے کی کوشش کی، تو اس میں تاخیری حربے استعمال کیے، جو کہ ادھر بھی کیونکہ خادم حسین رضوی تو ہے نہیں، اب اس کے بچے ہیں، تو اور اس کے ساتھ وہ اتنے میچور قسم کی ان کی اپروچ نہیں ہے کہ وہ اس سچویشن میں حکومت کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر کے آگے بڑھ جاتے، اپنے آپ کو مضبوط کرتے۔ جس طرح ان کو سیاسی طور پہ استحکام مل رہا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایک دم سے ایک شدت پسند، ان کے اندر وہ شدت پسندی نہ آتی، اور وہ ایک مصالحت کے تحت ایک حکومت کے ساتھ مذاکرات کر کے اس معاملے کو بین الاقوامی سطح پر لے جاتے، جس میں ان کی بھی بلے بلے ہوتی اور حکومت پاکستان کی بھی۔ اب آخری بات یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت یہ جو مافیا اس سے چھٹکارا پا لے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ جو مافیا ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ 1980 سے یہ ایسے نو دولتیوں کو آگے لایا گیا جن کو ان کی فیلڈ کا بالکل ایکسپیرینس نہیں تھا، یعنی کہ جو پولٹری والے تھے ان کو نہیں پتہ تھا، اس کا علم بھی نہیں تھا، وہ صرف یہ مرغیاں بیچنے والے تھے، اور ان کے پاس 4 پیسے تھے، 20-30 ہزار انہوں نے چھوٹے سے وہ بنا لیے پولٹری فارم، اور اس کے بعد وہ کروڑوں پتی ہو گئے۔ اسی طریقے سے شوگر مافیا والے، اسی طریقے سے یعنی کہ چینی بیچنے والے جو تھے، اس طرح گنا کاشت کرنے والے، اسی طرح آٹے والے، گندم والے، ان لوگوں کو انڈسٹریلسٹ بنایا گیا، اور ان لوگوں نے ایک اپنے مافیا کو ساتھ اپنے رکھا، اور وہ مافیا کون ہے؟ وہ ان کے دوست ہیں، ان کے کلاس فیلو ہیں۔ مثلا جہانگیر ترین صاحب اگر شوگر بنا رہے ہیں تو انہوں نے نیچے جو لوگ ہیں ان کے اندر اپنے دوستوں کو رکھا ہوا، جو کہ ان سے چینی لیتے ہیں مثال کے طور پہ 60 روپے، وہ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ 10-15 روپے اپنا رکھ کے اگر 75, 60, 70 کر دیں۔ اسی طریقے سے ایک مافیا جو ہے نا وہ ساتھ اس کے ڈیولپ ہوا، اور جس کو 40 سال ہو گئے۔ اب اس 40 سال میں 2 سال کی جو ایک بالکل بچی سی حکومت ہے وہ اس مافیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی بڑی سولڈ ریزن ہے کہ یہی مافیا کسی نہ کسی پارٹی میں تھا، پھر وہاں سے نکل کے اب اس پارٹی میں آیا، اب کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں۔ یہ آپس میں جو سب سے اہم بات ہے، یہ تمام لوگ، یہ مافیا جن کو ہم کہتے ہیں مختلف شعبے کے اندر، یہ سب لوگ اب مافیا کے وہ جو ہوتے ہیں نا کہ چور کا یار چور، اب وہ چور کا یار چور نہیں بلکہ چور کا یار اب رشتہ دار بن چکا ہے۔ اب ان سارے لوگوں کو دیکھیں، کسی بھی، میں نام نہیں لیتا، لیکن آپ پوری بیوروکریسی میں دیکھیں، آپ فوج کے اندر دیکھیں، بڑے بڑے جنرل، میجر، کرنل، بریگیڈیئر، بیوروکریٹ، چیف سیکرٹریز، ان کے خاندان آپس میں جڑ گئے ہیں، ان کے بچے شادیاں کر چکے ہیں، کوئی کسی کا بہنوئی ہے، کوئی کسی کا سالہ ہے، کوئی کسی کا یعنی کہ دماد ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کی بہو ہے، کوئی بیٹی۔ تو اس طرح کا جو مافیا پچھلے 40 سال میں جن کی بیج جس کا بویا گیا تھا، وہ آج ایک تناور درخت بن چکے ہیں۔ اب اگر آپ یہ چاہیں کہ ان کو ہلانے سے یہ ٹوٹ جائیں گے ان کی جڑیں، تو یہ ناممکن ہے۔ یہ اب کاٹنے سے اب یہ مافیا ختم ہوتا ہے کہ آپ سر عام روزانہ 20، 50، 100 کو مختلف شہروں کے مختلف چوکوں کے اوپر ان کے سر قلم کریں، ان کو پھانسیاں دیں، ان کو فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کریں، ان کو ماریں، چاہے وہ فوج کے کوئی لوگ ہیں گندے، یا وہ جج ہیں، یا وہ کوئی بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، وہ ہمارے کوئی بیوروکریسی کے لوگ ہیں، وہ کوئی بھی ہیں،
ان ساروں کو جب تک اب آپ کاٹو گے نہیں، آپ کے ملک کے اندر نہ مہنگائی ختم ہوگی، نہ کرپشن ختم ہوگی، نہ آپ بین الاقوامی سطح پر اپنا مضبوطی کے ساتھ ایک ملک کے طور پہ ابھریں گے، یہ سب کچھ ناممکن مجھے تو لگ رہا ہے۔ اس لیے پاکستان میں مہنگائی بھی ایسی رہے گی اور پاکستان میں حکومت بھی اس طرح ناممکن ہے چلنا جس طرح یہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اب عمران خان کے سر پر اسٹیبلشمنٹ، جو کہ میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ صرف فوج نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے ہماری عوام کے اندر کہ صرف فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اس کے اندر بزنس کمیونٹی کے بھی لوگ ہیں، اس میں جاگیردار بھی ہوتے ہیں، اس میں بیوروکریٹ بھی ہوتے ہیں، اس میں فوج کے کچھ ڈیسیژن میکر بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ سارے مل کے یہ جو اسٹیبلشمنٹ کہلاتی ہے وہ میرے خیال میں اپنا ہاتھ اٹھانا چاہ رہے ہیں عمران خان سے۔ اب وہ ایک تیسری سیاسی قوت کو سامنے لا رہے ہیں، وہ کون ہوگی یہ ہمارے اگلے پروگرام میں آپ ضرور دیکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔